اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ان کے قریب ہونے کے لیے کیا کچھ قربان نہ کرتے. مطلب ہم اکثر یہ دعویٰ تو بہت آرام سے کرتے ہیں نا کہ ہم اپنا سب کچھ، اپنی ساری جمع پونجی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی بالکل، جذبات میں آ کر ہم یہ بہت بآسانی کہہ دیتے ہیں. بالکل، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اس دعوے کی گہرائی پر غور کریں. مطلب کیا واقعی ایسا کرنا اتنا آسان ہوتا؟ یہ وہ سوال ہے جس نے آج مجھے ایک بہت گہری سوچ میں مبتلا کر دیا ہے. تو آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو میں ہم جس کتاب کے نوٹس اور حوالوں کو کھنگالنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے The Mothers of the Believers، اور ہمارا خاص مرکز اس کا پہلا باب ہے جس کا عنوان ہے Being the Wife of the Holy Prophet. اور یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو بہت سی انکہی حقیقتوں کو سامنے لاتا ہے. الفاظ میں بیان کرتے ہیں. ہم ان مشکل اور گہرے خیالات کو ڈیکوڈ کریں گے تاکہ ناظرین کو پوری بات سمجھ آ سکے. اور ہاں، اگر آپ کو ہمارا یہ انداز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اس موضوع کی مکمل تفہیم کے لیے باقی ابواب کی ویڈیوز کا بھی انتظار کیجیے گا. بالکل. اور یہاں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ اعلان دستبرداری یا ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہے کہ ہم نے کتاب کے اصل مواد کو بالکل تبدیل یا حذف نہیں کیا ہے. اس گفتگو کا مقصد صرف اور صرف مشکل خیالات کو آسان بنا کر پیش کرنا ہے تاکہ وہ بہتر طور پر سمجھ میں آ سکے. جی صحیح. تو کتاب The Mothers of the Believers اور ہمارا آج کا یہ موضوع. میں ناظرین سے بھی کہوں گی کہ ہماری دوسری تعلیمی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں. چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس کو سمجھتے ہیں. جی بسم اللہ کریں. دیکھیں، جب میں نے ان ذرائع کا مطالعہ شروع کیا تو جو سب سے پہلی چیز ابھر کر سامنے آئی نا، وہ ازواج مطہرات کی دی گئی قربانی کی نوعیت تھی. مطلب ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سادہ زندگی گزاری. بالکل، یہ تو ہم سب سنتے آ رہے ہیں. ہاں، لیکن جب آپ اس سادگی کی تفصیلات پڑھتے ہیں تو وہ واقعی حیران کن، بلکہ میں کہوں گی کہ کسی حد تک پریشان کن بھی لگتی ہیں. دیکھیں، یہ وہ خواتین تھیں جن میں سے کچھ کا تعلق مکہ اور مدینہ کے انتہائی متوول گھرانوں سے تھا. بالکل ایسا ہی ہے. مگر ان کی رہائش کیسی تھی؟ مسجد نبوی کے ساتھ کچی مٹی اور گارے سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی کوٹریاں جن کی چھتیں بس کھجور کی شاخوں سے بنی تھیں. مطلب ہم آج کے دور میں ایک دن کے لیے اپنا سمارٹ فون یا اپنا اے سی نہیں چھوڑ سکتے. جی وہ تو سوچنا بھی محال ہے آج کل. تو یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ کوئی آج کے دور میں اپنا پرتعیش گھر چھوڑ کر ایک ایسے خیمے میں رہنے کا فیصلہ کر لے جہاں اسے اگلے وقت کے کھانے کا بھی علم نہ ہو. یہ کوئی وقتی جذبہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. یہ قطعی طور پر کوئی وقتی جذبہ نہیں تھا. اگر ہم اس کو سمجھیں نا تو یہ ایک انتہائی سخت نفسیاتی اور شعوری فیصلہ تھا. دیکھیں، اگر ہم ان کی روزمرہ کی خوراک کا جائزہ لیں تو کتاب کے حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے گھروں میں مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. مہینوں تک؟ یہ تو تصور سے بھی باہر ہے. جی بالکل، مہینوں تک. اور ان کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ صرف پانی اور کھجوروں پر. اور کبھی ان کے پاس صرف ایک سوکھی روٹی ہوتی، اور اگر بہت اچھا دن ہے تو شاید دودھ کا ایک گلاس مل جاتا تھا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ان کی کوئی مجبوری تھی؟ جی، یہی سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا. ہاں، تو کیا ان کے پاس واقعی کوئی اور آپشن نہیں تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. وہ اگر چاہتی تو اپنی خاندانی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے بہت بہتر زندگی گزار سکتی تھی. لیکن انہوں نے ایک باشعور فیصلہ کیا تھا. انہوں نے دنیاوی زندگی کی تمام آسائشوں کے بدلے ایک بہت بڑی روحانی حقیقت کو چن لیا تھا. واہ! اور یہیں پر کتاب کے فٹ نوٹس میں ایمان کے تصور پر بہت زبردست بات کی گئی ہے. ہاں، وہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا، کیونکہ عام طور پر ہم ایمان کا مطلب صرف کسی چیز کو مان لینا یا بس بلیو کرنے کے معنوں میں لیتے ہیں. بالکل، ہم اسے انگریزی کے لفظ بلیو سے جوڑ دیتے ہیں جو کہ بہت سطحی سا مطلب ہے. ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ایمان محض زبانی کلامی اقرار کا نام نہیں ہے. مطلب یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کا دل مکمل طور پر ایک سچائی پر مطمئن ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ اس سچائی کے لیے ہر قسم کا خطرہ اور ہر قسم کی محرومی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ان خواتین کا ایمان صرف یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کو مانتی تھیں، بلکہ ان کا ایمان یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو دنیا کی ہر مادی چیز سے زیادہ قیمتی سمجھتی تھی.
صحیح بات ہے. اور یہاں نا کتاب میں اللہ کے لفظ کی جو لسانی تشریح کی گئی ہے وہ بھی کمال ہے. اس سے مجھے واقعی اندازہ ہوا کہ ان کے ارادے کی پختگی کے پیچھے اصل محرک کیا تھا. جی وہ بہت اہم نکتہ ہے. دیکھیں کتاب بتاتی ہے کہ اللہ ایک ایسا منفرد لفظ اور ذاتی نام ہے جس کی نہ تو کوئی جمع ہے اور نہ ہی کوئی صنف ہے، یعنی جینڈر نہیں ہے. بالکل جیسے دیگر زبانوں میں ہوتا ہے. جی دنیا کی دیگر زبانوں میں دیکھیں تو گاڈ کا لفظ ہے جس سے گاڈز بھی بن سکتا ہے یا دیوی کے معنی میں گاڈس بھی بن سکتا ہے، لیکن عربی زبان میں اللہ کا لفظ اپنی ذات میں بالکل اکیلا، منفرد اور بے مثل ہے. اس یکتا رب کے تصور نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ جس ہستی سے وہ جڑ رہی ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. واہ کیا بات ہے. اسی لیے ان کے نزدیک مٹی کا وہ حجرہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے محل سے زیادہ پرکشش بن گیا تھا. یہ بات واقعی انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. اور میں ناظرین سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں اتنی بڑی قربانی کے لیے انسان کو کتنا مضبوط ارادہ چاہیے. اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور لکھیں. جی بالکل، یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا. اچھا، اس ساری بات سے میرے ذہن میں ایک اور سوال جنم لے رہا ہے. مٹی کا حجرہ، سوکھی روٹی، بظاہر تنہائی اور محرومی. ظاہری طور پر تو ان گھروں میں بہت غربت تھی، لیکن ان کا اندرونی یا روحانی ماحول کیسا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے ان گھروں میں عام انسان نہیں بلکہ سوئم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. بالکل صحیح. تو کیا وہ ہر وقت ایک بہت ہی سنجیدہ یا صرف عبادات پر مبنی ماحول ہوتا تھا؟ مطلب کوئی ہنسی مذاق نہیں؟ یہیں سے تو بات اصل میں اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہی وہ پہلو ہے جو ان کی زندگیوں کو مزید غیر معمولی بناتا ہے. دیکھیں ان کے گھروں کا ماحول نا صرف ایک خوش خانقاہ جیسا نہیں تھا. ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے ان کے تمام انسانی اور روحانی روپ میں دیکھا تھا. یعنی ایک شوہر کے طور پر بھی. جی بالکل. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوہر کے طور پر مسکراتے ہوئے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہوئے دیکھا. انہوں نے وہ لمحات بھی دیکھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غم پر رو رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انتہائی عاجز بندے کے طور پر دیکھا. سبحان اللہ. جو راتوں کو اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا تھا جب باقی ساری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی تھی. ذرا اس بات کی گہرائی میں جائیں. وہ اس ہستی کے ساتھ رہ رہی تھیں جس کا براہ راست رابطہ کائنات کے خالق سے تھا. یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے یہ تصور کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. مطلب ذرا سوچیں کہ آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھیں اور آپ کے سامنے بیٹھے شخص پر اس کائنات کے مالک کی طرف سے براہ راست کوئی پیغام اتر رہا ہے. جی ہاں، یہ کوئی چھوٹا تجربہ نہیں ہے. یہ کوئی عام تجربہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا، بلکہ کسی حد تک میں کہوں گی کہ خوف زدہ کر دینے والا تجربہ ہوگا. اور ہاں، اس سے پہلے کہ ہم اس ہیبت ناک تجربے کی تفصیل میں جائیں، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. بالکل جی. اور جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تجربہ تھا، تو یہ واقعی ایک بہت ہی ہیبت ناک اور جلال والا تجربہ ہوتا تھا. کتاب میں ان لمحات کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بتاتی ہے کہ وحی کا نزول کتنا بھاری ہوتا تھا. کتنا بھاری ہوتا تھا. بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہیں الروح القدس بھی کہا گیا ہے اور جو اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، وہ ایک انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے انہی حجروں میں تشریف لاتے تھے. ازواج مطہرات نے اس عمل کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. واہ، مطلب براہ راست مشاہدہ. جی ہاں، انہوں نے اس شدت کو محسوس کیا جو وحی کے وقت طاری ہوتی تھی. سخت سردی کے موسم میں بھی جب درجہ حرارت بالکل نقطہ انجماد کے قریب ہوتا تھا، وحی کے بوجھ اور جلال کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. اور یہ وہ کلام تھا، یعنی قرآن، جس کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کی 114 صورتوں میں نہ ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ کلام آج بھی جوں کا تو محفوظ ہے. بے شک. اچھا، جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو ایک اور اصطلاح میرے سامنے بار بار آئی اور وہ ہے نور.
اب ہم عام فہم میں نور کو محض ایک روشنی یا بلب جیسی روشنی سمجھ لیتے ہیں. ہاں، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں. لیکن یہاں سیاق و سباق کچھ اور معلوم ہوتا ہے. کیا آپ اس کی تھوڑی اور گہرائی میں جا کر وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ ان گھروں کو کیسے متاثر کرتا تھا؟ بہت عمدہ سوال ہے. دیکھیں، اگر ہم نور کو محض ایک فزیکل روشنی یا بلب کی روشنی سمجھیں گے تو ہم اس تصور کی اصل روح تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. کتاب اس کی بہت پیاری تشریح کرتی ہے. اچھا، وہ کیا؟ نور سے مراد دراصل وہ آسمانی، روحانی اور شعوری روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. یہ نور نہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں اور صفات میں سے ایک صفت بھی ہے. جی بالکل. جب وحی نازل ہوتی تھی یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں عبادت کر رہے ہوتے تھے تو وہ مٹی کے حجرے اسی روحانی نور سے جگمگا اٹھتے تھے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نور صرف نبیوں تک محدود نہیں ہے. اچھا، تو کیا عام انسانوں کو بھی مل سکتا ہے؟ بالکل. جب کوئی عام انسان، چاہے وہ آج کے دور میں ہی کیوں نہ ہو، مکمل خشوع و خضوع اور سچی نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا وضو کرتا ہے تو یہ نور اسے بھی عطا ہوتا ہے. یہ نور انسان کے چہرے پر، اس کے اخلاق میں اور اس کی سوچ میں نا ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ اور پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے. واہ! تو گویا وہ چھوٹے چھوٹے حجرے جنہیں ہم آج شاید رہنے کے قابل بھی نہ سمجھیں، وہ اس کائنات کے سب سے بڑے روحانی اور شعوری مراکز تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہاں سے ایک بہت ہی زبردست موڑ آتا ہے ہماری بحث میں. میں ذرا آپ کو اس نقطے پر روکنا چاہوں گی. ہم نے بات کی کہ ان کی نجی زندگی کتنی سخت لیکن روحانی طور پر کتنی بھرپور تھی. لیکن یہ خواتین کوئی تارک و دنیا قسم کی راہبائیں تو نہیں تھی نا جو بس غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرتی رہے؟ بالکل نہیں. ایسا تصور کرنا بھی غلط ہوگا. جی، کیونکہ ان کے حجرے تو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھے جو کہ اس وقت کے معاشرے کا دل اور ریاست کا مرکز تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کا کردار صرف اس نجی روحانیت تک محدود تھا یا اس تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلامی معاشرے میں ان کا کوئی سماجی کردار بھی تھا؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں ان کی عظمت اصل میں پوری طرح کھل کر سامنے آتی ہے. ان کی زندگیاں قطعی طور پر صرف اپنے حجروں یا ذاتی عبادات تک محدود نہیں تھیں. انہیں ام المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں کا رتبہ دیا گیا تھا. بھائی کٹھن اور ہمہ وقت ذمہ داری تھی. ایک ایسی ذمہ داری جس نے انہیں ایک نئی ابھرتی ہوئی تہذیب کا سماجی اور اخلاقی مرکز بنا دیا تھا. تو اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ مطلب کیا ان کے پاس لوگ اپنے روزمرہ کے مسائل لے کر آتے تھے؟ جی، ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے دل ہمیشہ کھلے رہتے تھے. ذرا تصور کریں، ایک طرف ان کے اپنے گھروں میں فاقے ہیں اور دوسری طرف جو شخص مدینہ میں یتیم ہو گیا، بے آسرا ہو گیا یا جسے معاشرے میں کہیں پناہ نہیں مل رہی، وہ ان کے دروازے پر آ رہا ہے. اور وہ انہیں واپس نہیں بھیجتی تھیں؟ کبھی نہیں. انہوں نے واقعی ایک ماں کی طرح یتیموں کو پناہ دی، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی. جو لوگ ان پڑھ تھے، خاص طور پر خواتین، ان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا. کیا بات ہے. ان کے پاس علم کا جو خزانہ تھا، یا اگر کبھی کھانے پینے کی کوئی معمولی سی چیز آ بھی جاتی نا تو وہ اسے خود رکھنے کے بجائے فوراً دوسروں کے ساتھ بانٹ لیتی تھی. ان کی یہ مستقل عادت تھی کہ ان کے در پر آنے والا کوئی بھی سوالی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا. یہ تو ایک طرح سے ایسا ہے نا جیسے کوئی باوقت ایک بہت بڑی فلاحی تنظیم چلا رہا ہو، ایک سپریم کورٹ کا جج ہو جس کے پاس لوگ رہنمائی کے لیے آ رہے ہوں، اور ایک استاد بھی ہو. جی بالکل. اور یہ سب ایک ایسے مٹی کے گھر سے ہو رہا ہو جس کا اپنا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے. یہ واقعی حیران کن ہے. اور ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اپنا تجربہ یا رائے شیئر کریں کہ کیا آج کے دور میں ہم دوسروں کے لیے اپنے دروازے اس طرح کھلے رکھ سکتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور لکھیں. جی، یہ اپنے آپ سے پوچھنے والا بہت اہم سوال ہے. بالکل. لیکن اس سب کے ساتھ ایک منطقی سوال بھی ذہن میں اٹھتا ہے. جب ان کا مقام اتنا بلند تھا اور پورا معاشرہ انہیں اتنی عقیدت سے ماؤں کے طور پر دیکھتا تھا، تو کیا اس مقام نے انہیں عام قوانین سے بالاتر نہیں کر دیا تھا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے کہ عام طور پر دنیا کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے نا کہ جب کسی کو ایسا پروٹوکول یا ایسا رتبہ ملتا ہے تو وہ احتساب سے بالاتر ہو جاتا ہے. تو کیا ان کے لیے بھی قانون میں کچھ نرمی تھی؟
अच्छा, अगर हम इस बात को एक वसी तर समाजी तनाजुर में देखें ना, तो इस्लाम का निज़ाम अदल इस मामले में बिल्कुल उलट काम करता है। चूंकि उनका मुकाम आम खवातीन जैसा नहीं था, वो पूरे मुआशरे का मरकज़ थी, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां और उनका एहतसाब भी आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा सख्त था। अच्छा, मतलब नरमी के बजाय सख्ती थी। जी बिल्कुल, वो एक नए बनने वाले समाजी ढांचे की बुनियाद थी। अब जाहिर है, अगर बुनियाद में कोई हल्की सी भी लचक या खामी होती तो पूरा मुआशरा बिखर सकता था। इसलिए उन्हें खुद को इंतहाई मोहतात रखना पड़ता था। तो ये महतात रखना अमली जिंदगी में कैसा था? मतलब क्या ये सिर्फ एक नजरियाती बात है या रोजमर्रा जिंदगी में इसके कोई बाकायदा उसूल थे? उसके बाकायदा और बहुत सख्त उसूल थे। मिसाल के तौर पर पर्दे या हिजाब के अहकाम को ही ले लें। जब वो किसी गैर महरम मर्द से या मुआशरे के दीगर लोगों से बात करती थी जो उनसे मसाइल पूछने आते थे, तो वो हमेशा एक पर्दे के पीछे से बात करती थी। सही। ये महज कोई जाती पाबंदी नहीं थी, बल्कि ये उस मकाम के वकार को कायम रखने और मुआशरे के लिए एक इखलाकी हद मुकर्रर करने का तरीका था। उनका लिबास इंतहाई सादा और बावकार होता था, ताकि किसी किस्म की दुनियावी नुमाइश या दिखावा ना हो। बिल्कुल। और इबादत के मामले में वो नमाज की सख्ती से पाबंदी करती थी। नमाज के बारे में ना किताब हमें याद दिलाती है कि इसमें कोई दरमियानी वास्ता या कोई पादरी या पुरोहित नहीं होता, बल्कि ये बंदे का अपने रब से बराह रास्त राब्ता है। इसी तरह वो ज़कात अदा करती, जो कि माल को पाक करने का जरिया है, और फर्ज रोजों के साथ साथ कसरत से नफिल रोजे रखती। वाह। यहां तक कि जब मुआशरे पर कोई कड़ा वक्त आता ना, जैसे जंग के मैदानों में, तो वो पीछे छुपकर नहीं बैठती थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब खड़ी होती थी, इस खौफ और फिक्र के साथ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचे। उनकी हर हरकत, हर अमल को एक कड़ी निगरानी और म्यार पर परखा जाता था। जरा रुकिए, मैं यहाँ एक चीज को मजीद वाज़ेह करना चाहती हूँ। किताब में एक जगह दोहरे एहतिसाब का जिक्र है। दोहरा इनाम तो चले समझ में आता है कि चूंकि वो कुर्बानी ज्यादा दे रही हैं, इसलिए उन्हें आखिरत में इनाम भी आम लोगों से दुगना मिलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन दोहरी सजा, ये तो बहुत ही सख्त और किसी हद तक खौफनाक बात लगती है। क्या इससे उनकी जिंदगी में हर वक्त एक शदीद दबाव या जहनी तनाव नहीं रहता होगा कि अगर जरा सी भी गलती हो गई तो सजा भी दुगनी मिलेगी? ऐसा क्यों था? देखें, ये बज़ाहिर तो बहुत सख्त लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा और मुनसिफाना समाजी असूल कार फरमा है। देखिए, जब आपको किसी मुआशरे का रोल मॉडल बना दिया जाए, तो आपकी एक छोटी सी गलती सिर्फ आपकी जाती गलती नहीं रहती। क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं। जी बिल्कुल, वो गलती पूरे मुआशरे के लिए एक नजीर बन सकती है और लोग उसका हवाला देकर इखलाकी गिरावट का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए उन खवातीन को ये बात बखूबी मालूम थी और उन्हें बता दिया गया था कि आप आम औरतों की तरह नहीं हैं। सही। आपके इस मुनफरिद और ऊंचे मुकाम की वजह से जहां इनाम दोगुना है, वहीं किसी भी खुली गलती की सूरत में उसकी सजा भी दोगुनी मुकर्रर की गई है। ये दरअसल ताकत और असर और रसूख के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी का असूल है। वाह, ये नुक्ता तो आज के दौर के लिए एक जबरदस्त सबक है। आज हम देखते हैं कि जिसके पास जितना बड़ा ओहदा, जितना ज्यादा पैसा या असर और रसूख होता है, वो खुद को कानून से उतना ही बालातर समझने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो समझता है कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। हाँ, लेकिन यहाँ कायनात का खालिक ये उसूल दे रहा है कि जहाँ रुतबा ज्यादा है, जहाँ आप दूसरों के लिए एक मिसाल हैं, वहाँ आपका एहतिसाब सबसे ज्यादा कड़ा होगा। ये तो जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का एक शाहकार मॉडल है। बिल्कुल, और इस दोहरे एहतिसाब के एहसास ने उनकी जिंदगियों में कोई जहनी तनाव या डिप्रेशन नहीं पैदा किया, बल्कि उसने उन्हें इंतहाई खालिस और बेदाग बना दिया। सुभान अल्लाह। इसी एहसास और अपने रब की बेपनाह मोहब्बत की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा, हर फैसला उस शऊर के साथ गुजारा कि वो कौन है और तारीख में उनका क्या मुकाम है। उनकी दयानतदारी, उनकी सच्चाई और उनका इसार हमेशा के लिए एक मेयार बन गया।
یہ سب جان کر واقعی انسان کے دل میں ان کے لیے احترام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اب جب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں تو میں جاننا چاہوں گی کہ ان کا یہ عظیم اور صبر آزما سفر اپنے اختتام کو کیسے پہنچا، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں ان ماؤں کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، ان کے سفر کا اختتام بھی نا اتنا ہی پروکار، خاموش اور جذباتی تھا جتنا ان کا آغاز تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھیں. وہ اس انتہائی تکلیف دہ وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی تھیں. نم آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہی تھیں اور پانی کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی تپش کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں. اللہ اکبر. وہ چاہتی تھیں کہ کسی بھی طرح اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو اپنے اوپر لے لیں یا اسے کم کر دیں، اور پھر وہی چھوٹے اور سادہ مٹی کے حجرے جو کبھی بھوک اور فاقوں کے گواہ تھے، جو کبھی جبرائیل امین کی آمد اور وحی کے نور سے جگمگاتے تھے نا، وہی حجرے قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بن گئے. قیامت جس کا ذکر ذرائع میں اس دن کے طور پر کیا گیا ہے جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی اور سب کا حتمی حساب ہوگا، یعنی وہ حجرے وقت کے اختتام تک کے لیے تاریخ کا مرکز بن گئے. بے شک اگر ہم ان کے اس پورے سفر کو ایک لفظ میں سمیٹنا چاہیں نا تو وہ لفظ ہے تقوی. تقوی کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. جی بالکل، یہ بہت عام غلط فہمی ہے. تقوی تو دراصل ایک مسلسل شعوری حالت کا نام ہے. یہ کائنات میں اپنے مقام کی پہچان، اپنی ذمہ داری کا احساس اور اللہ کی محبت میں ہر اس کام سے بچنے کا نام ہے جو اس عظیم ہستی کو ناپسند ہو. ان ماؤں نے اسی تقوی، اسی علم، فضیلت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری، اور جب ان کا وقت آیا تو وہ اسی اعلیٰ ترین روحانی اور اخلاقی حالت میں ایک بھرپور اور کامیاب زندگی گزار کر اپنے رب سے جا ملے. یہ واقعی انسان کو ایک عجیب سی خاموشی اور سوچ میں مبتلا کر دینے والا سفر ہے. ان ماؤں نے تقوی اور ایثار کی جو لازوال مثال قائم کی، اس نے لفظی معنوں میں انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا. انہوں نے ثابت کیا کہ دنیاوی مال و اسباب کی کمی کبھی بھی کسی انسان کے عظیم بننے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اگر اس کا ارادہ اور ایمان مضبوط ہو. جی بالکل. ہم نے اس پورے باب کو کھنگالا، ان کے فیصلوں، ان کی روحانیت اور ان کے کڑے احتساب کے نظام کو سمجھا. لیکن اس سب کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا ہے. ذرا اس پر غور کریں. آج کے اس انتہائی مادی دور میں جہاں ہم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ صرف اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، ہماری دولت میں کتنا اضافہ ہوگا یا ہماری سہولت کتنی بڑھے گی، کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے رویوں میں اس قربانی، سادگی اور اعلیٰ اخلاق کی کوئی ایک چھوٹی سی جھلک بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. بالکل. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو کیا اس محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم ان کی طرح دوسروں کے لیے بے لوث ہونے کی کوئی ادنا سی کوشش کریں؟ اس سوال کی گونج کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اصل علم وہ ہے جو ہماری سوچ اور ہماری زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لائے. اور ہاں ناظرین، اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. دوسری معلوماتی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں. آج کے لیے ہمارے اس گہرے جائزے میں بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سوچتے رہیے گا.